آزاد کشمیر میں لائی جا رہی ہے اس پہ ذرا بات کریں۔ شاہ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں میں اس حوالے سے جو آزاد کشمیر کے صوبہ بنانے کے یہ جو پروپیگنڈا ہے، میں نے 12 مرتبہ میڈیا کے ذریعے اور اپنے پبلک فورم پہ انٹریکشن میں بھی میں نے کہا کہ یہ انتہائی بے ہودہ اور لغو میں سمجھتا ہوں بات ہے، اور یہ ایک پروپیگنڈے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آزاد کشمیر پاکستان کی ایک ریاست ہے اور یہ پاکستان کی ریاست کا اسی سٹیٹس کے اوپر برقرار رہے گی۔ اس حوالے سے پروپیگنڈا سراسر بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی سیاسی ناکامیاں ہیں وہ اس طرح کے الزامات کے پیچھے چھپا رہے ہیں، اس کے لیے وہ جی بی کے ریفرنسز دیتے ہیں۔ جی بی کی صورتحال آپ کو پتہ ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی، آزاد کشمیر کی صورتحال ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ آزاد کشمیر کو اس موجودہ سٹیٹس تک پہنچنے کے لیے ایک لمبی جدوجہد سے گزرنا پڑا، اور جو آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ادارے ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر جو انتظامی سیٹ اپ ہے، جس میں وزیر اعظم ہوتا ہے، جس میں صدر ہوتا ہے، سپریم کورٹ ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تک پہنچنے میں کوئی آسانی نہیں تھی، بڑی مشکلات سے آزاد کشمیر، اور پھر یہ جو آپ کا عبوری ایکٹ 1974 ہے، اس کے ذریعے آپ پہنچیں، اور آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور ہمارے حوالے سے ہم نے یہ کہا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ گزارش کی کہ کشمیر کے رہنے والوں کو انشاءاللہ فخر ہوگا، پراؤڈ ہوگا ان کو اس حوالے سے کہ کوئی ہم ایسا کام نہ ہونے دیں گے، نہ ہوگا کہ جس سے کشمیری لیٹ ڈاؤن ہو۔ انشاءاللہ آپ ہمیشہ فخر کریں گے۔ اس کا سیاسی سٹنٹ اور شوشے سے ہٹ کے اس بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ الیاس صاحب، وزیر اعظم پاکستان نے اس وقت مودی نے جب ان کو کہا ہے مذاکرات کریں، عمران خان نے انکار کر دیا، اس میں چیف بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب جو مودی کا اجلاس بلانے جا رہا ہے کشمیر کے اندر، وہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت کے حوالے سے سوچ رہا ہے کہ اس کو کسی ایک کو ختم کر دیا جائے، آگے اس کا الیکشن ہے، وہ نئی چال کھیلنے جا رہا ہے۔ مودی کو کیا پیغام دے گی یاد؟ دیکھیں، جیسے میں نے ابھی اپنے کلمات میں بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ مودی جو یہ حرکتیں کر رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو مودی ہے یہ بیسیکلی موذی ہے ہندوستان کے لیے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس نے وہ اقدامات اٹھائے ہیں کہ وہ جو اکھنڈ بھارت کا خواب تھا وہ ان کا پورا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور ہندوستان کو اس نے ایسے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ جب آپ ان اقوام کو دیواروں کے ساتھ لگاتے ہیں، اس نے نہ صرف یہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے حالیہ مہینوں میں سکھوں نے لال قلعہ کے اوپر جھنڈا کیوں لہرایا، تو اس نے بہت دوسری قوموں کا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے۔ وہ وہاں کے رہنے والوں سے سرٹیفکیشن مانگ رہا ہے کہ جو 1000 سال سے وہاں رہ رہے کہ وہ اپنی شہریت ثابت کریں، اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرنسلی سٹیٹس ختم کر کے جو اس کی ایک جداگانہ پوزیشن تھی اور جو اقوام متحدہ کے اندر اکنالجڈ ہے، اس کو ختم کر کے جو اقدامات وہ الیکشن کے حوالے سے کر رہا ہے، یہ لانگ رن آپ دیکھیں گے کہ ہم ہندوستان کے 4 سے 5 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کا ہر وہ قدم جو ہے وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آخری کیل ثابت ہوگا۔ تنویر صاحب، بات یہ ہے کہ مودی جو ہے 14 جو جماعتیں ہیں کشمیر کی ان کو بلا رہے ہیں، تو ایسے میں پاکستان کی جانب سے بھی کشمیریوں کے ساتھ کوئی میسج دینا چاہیے تھا۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کا ماحول ہے، ظاہر ہے تلخیاں بھی ہوتی ہیں ایک دوسری جماعتوں کے ساتھ، لیکن وزیر اعظم پاکستان کو اس موقع پر ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس کا بھرپور جواب دیں۔ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے ان کی کشمیر کے حوالے سے جو کمٹمنٹ ہے اس میں کبھی کمی نہیں آئی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے خود چونکہ کشمیر کا اپنے آپ کو سفیر کہا ہے، تو جو ضروری میئرز ہوں گے ہماری وزارت خارجہ بھی لے گی، ہماری گورنمنٹ بھی لے گی، اور اے پی ایچ سی والے چونکہ جو آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں ان کے ہمارے اداروں کے ساتھ رابطے رہتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو 24 جون والا ہونے جا رہا ہے اس ریفرنس سے بھی ہماری وزارت خارجہ اور دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ضرور ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، چونکہ ہم وہاں پہ اپنے علاقے میں چونکہ صغیر صاحب کی تدفین کے حوالے سے وہ مصروف تھے، میرا اپنا یقین ہے کہ وہ ضرور ہوں گے، اور جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ہماری اے پی ایچ سی کی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا جو ہائی کمیشن ہے دہلی میں وہ رابطے میں رہتا ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کو جہاں پہ جو ضرورت ہوگی OIC کے فورم سے، اقوام متحدہ کے فورم سے جو اقدامات ضروری ہوں گے پاکستان ضرور ہوگا۔ الیکشن کو 1 مہینہ رہ گیا، آپ کا ہوم ورک کیا کہتا ہے کہ کتنی سیٹیں جو ہے وہ تحریک انصاف لے گی؟ یہ تو شاہ جی مجھے آپ سے روحانی طور پہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کی روحانیت کیا کہتی ہے، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم جو ہے نا 2/3 میجارٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عمران خان کا ویژن بڑا کلیئر ہے، کمٹمنٹ بڑی کلیئر ہے، اور اس لیے ہم کمپین میں انشاءاللہ نکلیں گے اور یہ کریں گے، اور آزاد کشمیر کے اندر تعمیر اور ترقی کے حوالے سے انشاءاللہ ایک نیا دور شروع ہوگا۔ لاسٹ کوسچن اگر کسی نے